أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم سامعین کرام و حاضرین جمع، ہر قسم کی تعریف اور توصیف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نازل ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی، آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے قرآن مجید ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو اپنے حبیب آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس کتاب کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو جس پر نازل فرمایا وہ تمام نبیوں کا سردار، جس امت پر نازل فرمایا وہ تمام امتوں کا سردار، جس انسان پر نازل فرمایا وہ تمام انسانوں میں افضل، اور جس مہینے اس کتاب کو نازل فرمایا وہ تمام مہینوں کا سردار، اور جس رات اس کتاب کو نازل فرمائی وہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ یہ اس کتاب کی فضیلت ہے، اور اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، اور اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے ذریعے ہی انسانوں کو پیدا کیے جانے کا مقصد بتایا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے سورۃ الذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔
تو اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے اس کتاب کو نازل فرمایا کہ اس کے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے. پیدا کیے جانے کا مقصد بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل فرمایا. لوگوں کو جینے کا طریقہ و سلیقہ سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل فرمایا. کیونکہ جب ہم قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے کے حالات اور زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے لوگ جانوروں کی طرح اپنی زندگی کو جیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کیا کرتے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ چھڑ جایا کرتی تھی، اور وہ جنگ کئی نسلوں کئی پشتوں تک چلا کرتی تھی. اور لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی تھی. زنا بلاತ್ಕಾರ عام تھا، چاروں طرف اندھکار ہاہاکار مچا ہوا تھا. تو لوگوں کو اللہ رب العالمین اندھکار سے نکالنے کے لیے، روشنی کی طرف لانے کے لیے، ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل فرمایا، اور اس کتاب کو تمام لوگوں کے لیے ہدایت قرار دیا. اللہ رب العالمین اس کتاب کو، قرآن مجید کو تمام لوگوں کے لیے ہدایت قرار دیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی باتیں، حق و باطل کی نشانیاں ہیں. تو اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کے لیے ہدایت قرار دیا. یہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب کسی خاص ویکتی کے لیے نہیں ہے، کسی خاص پرسن کے لیے نہیں ہے، کسی خاص ملک کے لیے نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم دوسرے دھرم کی کتاب وغیرہ دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں کچھ چیزیں کچھ کے لیے خاص ہوتا ہے، کچھ چیزیں کچھ کے لیے خاص ہوتا ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر ہندو دھرم کی کتاب اگر پڑھیں گے، یجوروید چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 36، اس کے اندر ایک منتر ہے جس کو گایتری منتر کہتے ہیں، اور یہ منتر مہا شکتی منتر اس منتر کو کہا جاتا ہے. لیکن یہ منتر ہر شخص نہیں پڑھ سکتا ہے، یہ منتر کسی کے لیے خاص ہے، اور خاص طور پر عورتوں کے لیے یہ منتر پڑھنا حرام ہے. یہ منتر عورت نہیں پڑھ سکتی، ان کے لیے حرام ہے یہ منتر پڑھنا. تو یہ کچھ کتابیں ان کی کچھ لوگوں کے لیے خاص ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو تمام لوگوں کے لیے ہدایت قرار دیا. کسی کے لیے خاص نہیں ہے، کسی ویکتی کے لیے خاص نہیں ہے، کسی ملک کے لیے خاص نہیں ہے، کسی کنٹری کے لیے خاص نہیں ہے، کسی پرسن کے لیے خاص نہیں ہے، کسی فرقہ کے لیے خاص نہیں ہے، کسی مسلک کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ھدی للناس. ناس مطلب، اگر ناس کا جو مطلب میننگ دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے لوگ، اور لوگ میں تمام لوگ شامل ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں. تو قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ انعام سورہ 6 آیت نمبر 157 میں، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے ایک واضح کتاب، ایک روشن دلیل، ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے. تو قرآن مجید ہدایت ہے، قرآن مجید رحمت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 77 میں، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ جو قرآن مجید ہے ہدایت ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ الجاثیہ سورہ نمبر 47 45 اور آیت نمبر 20، هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ، کہ قرآن مجید ہدایت ہے، رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ القلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 52، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. تو یہ قرآن مجید سراسر نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے. تو قرآن مجید ہدایت ہے، قرآن مجید انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے ایک سراسر ہدایت ہے، سر چشمہ ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والا کلام ہے. اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ جو کتاب ہے نا اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے،
کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, متقین. تو قرآن مجید ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے, اور یہ واضح کتاب ہے, واضح دلیل ہے, روشن دلیل ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 99 میں, وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٍ. یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ کتاب جو ہے جو ہم نے تم پر نازل فرمائی, یہ کتاب سراسر نصیحت ہے, روشن دلیل ہے. تو قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت. اور آگے چلیے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 85 میں, اور اسی طرح سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 29 میں, اسی طرح سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92 میں, اسی طرح سورہ انعام سورہ 6 آیت نمبر 155 میں. تمام چیز یہ سب جو دلائل ہیں, اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قرآن حق ہے, قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 29 میں, کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. جو قرآن مجید ہے یہ سراسر نصیحت ہے, ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتی ہے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین آگے کیا فرماتا ہے کہ یہ حق ہے, یہ کتاب حق ہے, اس کے پاس کوئی باطل بھٹک نہیں سکتا, یہ کتاب کے پاس باطل بھٹک بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 42 میں, لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. کہ جو قرآن مجید ہے یہ حق ہے, اس کے پاس باطل بھٹک بھی نہیں سکتا, نہ آگے سے نہ پیچھے سے. تو قرآن مجید حق ہے, قرآن مجید حق ہے. اللہ رب العالمین نے اس چیز کو قرآن مجید میں بے شمار جگہ میں فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 108, اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 1, سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 1, سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 1, سورۃ الحجر سورہ 15 آیت نمبر 1, سورۃ الشورى سورہ نمبر 26 آیت نمبر 2, اور اسی طرح سورۃ اللقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 2, اسی طرح سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 155. تمام جگہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن حق ہے, قرآن مبین ہے, قرآن کیا ہے, بابرکت والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 252 میں, وَلَقَدْ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ آیَاتٌ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. کہ قرآن مجید بابرکت کتاب ہے, یہ قرآن مجید بابرکت کتاب ہے, یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قرآن مجید تو شفا ہے, تمام بیماروں کی شفا دوا ہے قرآن مجید. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 82 میں, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. کہ قرآن مجید تو سراسر ایمان والوں کے لیے کیا ہے, شفا ہے. ہم نے ایسے چیزیں اس میں نازل فرمائی جو مومنوں کے لیے شفا ہے. تو قرآن مجید شفا ہے مومنوں کے لیے, قرآن مجید ہدایت ہے مومنوں کے لیے. جو ہدایت کے طلبگار ہیں, جو ہدایت کو تلاشتے ہیں, ان کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے. آئیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 77, وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. کہ قرآن مجید ہدایت ہے مومنوں کے لیے جو ہدایت کے طلبگار ہیں. جو ہدایت کے طلبگار ہے اس کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے. اور یہ قرآن مجید کے ذریعے ہی آج اسلام ہم تک پہنچا ہے, یہ قرآن مجید کے ذریعے ہی لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے. آئیے کچھ واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کچھ واقعہ. طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن کے رہنے والے تھے. کہا کہ یمن کے رہنے والے تھے. جب وہ مکہ تشریف لائے تجارت کے سلسلے میں, تو مکہ جیسے ہی پہنچے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے یہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد, اس سے بچ کر رہنا. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. اس کی بات اگر کوئی سنتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے, تو اس سے بچ کر رہنا, اس کی بات نہیں سننا. طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن کر کیا کرتے, ان سے بچنا شروع کر دیتا. اور یہی چیز آج بھی ہمارے دور میں موجود ہے. اگر کوئی شخص حق کی بات پہنچاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اگر ان کے پاس پہنچتے ہیں بولنے کے لیے, کہنے کے لیے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, تو کیا کہتے ہیں اس چیز کے اوپر افواہ اڑا دیتے ہیں. ارے وہ مول صاحب آپ کو بھڑکا دیتے ہیں, آپ کو دین سے دور کر دیتے ہیں, آپ کو اپنے باپ دادا کی دین سے دور کر دیتا ہے. یہ چیز ہمارے دور میں بھی موجود ہے. یہی چیز اس دور میں بھی طفیل بن عمرو کو کہا تھا کہ یہ محمد اس سے بچ کر رہنا صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ یہ دین سے دور کر دیتے ہیں, ہمارے باپ دادا کے دین کو برا بھلا کہتے ہیں, اس سے دور رہنا. طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ کچھ دن تک دور رہتے. بازار میں جاتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے, کیا کرتے ہیں وہ
بازار میں دور سے دیکھتے ہی وہ راستہ کٹ کر لیتے تھے. کبھی کبھی سامنے بھی آ جاتے تو کیا کرتے, کان میں روئی ٹھوس لیتے تاکہ میں اس کی بات نہ سننے والوں میں گمراہ نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. ایسا اس کے بعد بچتے رہتے. ایک دن ان کے دل میں خیال آیا, ارے میں ایک شاعر ہوں. طفیل بن عمرو شاعر تھے, شاعری کہا کرتے تھے, کلام جانتے تھے. وہ سوچنے لگا, ارے میں ایک شاعر ہوں, میں لوگوں کا کلام جانتا ہوں, کاہن کا کلام جانتا ہوں, شاعر ہوں, میں سب کا کلام جانتا ہوں. آخر محمد کے پاس ایسا کون سا کلام ہے جس سے وہ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں وہ کون سا کلام ہے. میں ایک شاعر ہوں, ان کا کلام تو میں سن سکتا ہوں, جان سکتا ہوں, پہچان سکتا ہوں. ایسا ان کے پاس کون سا ایسا کلام ہے؟ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو محمد, آپ کے بارے میں مجھے لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے, مجھے ملنے سے منع فرمایا ہے, لوگوں نے بہت ساری چیزیں آپ کے بارے میں کہا ہے, لیکن میں آپ کے پاس آیا. میں اس لیے آیا تاکہ میں آپ کی کلام سننا چاہتا ہوں. آپ کے پاس ایسا کون سا کلام ہے جس سے آپ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں؟ کون سا ایسا کلام ہے جس سے لوگوں کو دین سے دور کر دیتے ہیں؟ کون سا ایسا کلام ہے, ذرا بتائے, میں بھی سننا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم بھی ایک شاعر ہو, تم بھی ایک شاعر ہو, تو تم بھی اپنا کلام رکھنا چاہو گے. اگر تم رکھنا چاہو گے تو پہلے تم رکھو. طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہ اپنی شاعری سنانا شروع کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. شاعری سنانے کے بعد جب خاموش ہو جاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب میری سنو, اب تک تم سنایا, اب میری سنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ 3 چھوٹی چھوٹی سورے ان کو سامنے رکھتے ہیں. 3 چھوٹے سورے ان کے سامنے رکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 3 چھوٹے چھوٹے سورے سن کر وہ بے ساختہ چیخ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ کسی انسان کا, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اسی وقت وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے کلام, یہ ہے قرآن مجید, یہ ہے قرآن مجید کے اندر یہ ہے تاثیر. ایک شاعر جو اسلام کا دشمن ہوتا ہے لیکن قرآن مجید کو سن کر وہ اسلام میں داخل ہو جاتے. تو ایک شاعر یہ گواہی دے دیتے ہیں کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہا کرتے تھے. اس دور میں افواہ اڑا دیا تھا کہ یہ فلاں شخص جو ہے نا یہ شاعر ہے, کاہن ہے, جادوگر ہے, اس سے بچ کر رہنا. تو ایک شاعر نے یہ گواہی دے دی کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا. اب چلیے آگے دیکھتے ہیں. ایک کاہن, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن بھی کہا کرتے تھے, جادوگر, جھاڑ پھونک کرنے والا. تو کاہن کے بارے میں بھی سنتے ہیں. ایک صحابی ہیں ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی تھے وہ, لیکن جب جوانی آئی تو وہ کہیں تجارت کے سلسلے میں چلے گئے. بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوتی ہے, بہت دنوں کے بعد. جب وہ آتے ہیں مکہ تو مکہ میں چاروں طرف یہ افواہ پھیلا کے رکھتے ہیں کہ محمد کاہن ہے, لوگوں کو بے دین کر دیتے ہیں, اپنے باپ دادا کے دن کو برا بھلا کہتے ہیں, لہٰذا ان سے نہ ملنا. ان کے ساتھ بھی وہی مسئلہ پیش آتا ہے. یہ بھی بچ کر رہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ارے محمد مجھے بھی بے دین کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. بچ کر رہتے. اس کے بعد ان کے دل میں بھی یہی خیال آتا ہے, ارے میں ایک جادوگر, جھاڑ پھونک کرنے والا انسان ہوں, میں سب کچھ جانتا ہوں, جنات میرے قبضے میں ہیں, سب کچھ میں جانتا ہوں, آخر ان کے پاس ایسا کون سا چیز ہے جو لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے, ذرا میں بھی تو دیکھوں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ میں اگر میرے ہاتھ میں محمد, ان کا عقل کا ٹھکانہ اگر وہ صحیح جگہ پر آ جائے, صحیح ہو جائے, اگر درست ہو جائے, اس بیماری سے وہ چھٹکارا پا لے, تو میرا کیا ہوگا, میرا بھی نام ہو جائے گا, ارے محمد اس کو انہوں نے شفا دیا ہے. وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز میں رہتے ہیں. نماز کے بعد ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کے بارے میں مجھے ایسا کہا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہاتھوں, شاید کہ آپ شفا لکھا ہو, تو جب آپ شفا یاب ہو جائیں گے تو میرا نام ضرور لینا. آپ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو میرا نام ضرور لینا, تاکہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے, اونچے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. تو اگر اچھے خاندان والے کسی اور کے نام لے لے تو ان کا نام وہ روشن ہو جائے گا, فیمس ہو جائے گا. تو وہ سوچتے تھے کہ اگر میرا نام لے لے تو میں فیمس ہو جاؤں گا.
ارے کس نے ٹھیک کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نے ٹھیک کیا؟ ضماد ازدی نے. کتنا نام روشن ہو جائے گا. تو ان کا کہنا تھا کہ آپ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو میرا نام ضرور لینا کہ اس نے ٹھیک کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ٹھیک ہے، آپ بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کے سامنے خطبہ مسنونہ جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ ان کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں. اللہ اکبر. خطبہ مسنونہ سنتے ہی وہ چیخ اٹھتے ہیں کہ اللہ اکبر، یہ تو کسی کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اس وقت پوچھتے ہیں کہ آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اس چیز کی دعوت دے رہا ہوں، وہ ایک اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اللہ جس کے سوا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، میں اس کی دعوت دے رہا ہوں. ضماد ازدی کہتے ہیں اس کے بدلے میں پھر مجھے کیا ملے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گا جہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، جہاں پہ تمہیں کوئی مصیبتیں نہیں ہیں. اسی وقت کہتے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور اس پہ ضماد ازدی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام پر بیعت کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے قرآن کے اثر. ایک کاہن، ایک شاعر اس چیز کی گواہی دے دیتے ہیں کہ یہ قرآن کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. تو میرے بھائیو، یہ قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اسی طرح اور ایک جو بہت دلچسپ واقعہ اور ایک رکھتا ہوں آپ کے سامنے، وہ ہے عبد العزیٰ کا، جو بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام عبداللہ ہو گیا، اور جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا ذو البزدین. کیوں لقب دیا تھا؟ آئیے پڑھتے ہیں. عبد العزیٰ ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، قریب 10-12 سال کے ہوں گے، چھوٹا لڑکا. وہ پہاڑ کے پیچھے ایک صحابی بکری چرانے کے لیے آئے. بکری چرانے کے لیے آئے تو بکری چرا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. صحابی کا ایمان دیکھیے، ایمان دیکھیے کہ کیا کر رہے ہیں، کام بھی ہو رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ثواب بھی مل رہا ہے. ایمان دیکھیے. آج ہمارا ایمان دیکھیے، ہم اگر کچھ کام کرتے ہیں نا تو کیا لگاتے ہیں؟ موبائل میں گانا لگاتے ہیں اور گانا سنتے اور کام کرتے ہیں. دنیا بھر کی فاحشہ اور بری چیزیں دیکھتے ہیں اور بڑی جوش آتی ہے ہمیں پھر کام کرنے میں. اللہ اکبر. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. ہم یہی سوچتے ہیں نا اگر کچھ کام میں لگ جائیں اور اس میں پھر گانا نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا اس کام میں. یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن صحابی کا ایمان دیکھیے، صحابی کا ایمان، بکری چرا رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں. کتنا فائدہ ہوا ان کو، آگے دیکھیے. اور ہمارا کتنا نقصان ہوتا ہے، آپ اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ ہم گانا جو سن رہے ہیں اور جو جتنا ایک تو گانا سننے کا گناہ ہمیں ملتا ہے، اس وقت وہاں پہ اگر کوئی شخص آ جائے اور وہ بھی آپ کا گانا سننے لگے تو اس کا گناہ بھی آپ کو ملتا ہے نا. اور اسی حالت میں اگر موت آ جائے تو یاد رکھو پھر جو جس حالت میں مرتا ہے نا اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا. 3 چیزیں نقصان ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اور آگے دیکھیے، اگر کوئی شخص ایسے گانا جس میں شرکیہ لفظ ہے، شرکیہ لفظ استعمال ہوا ہے، وہ گانا اگر کوئی سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اگر اس گانے کو سن کر کوئی اور بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کا بھی گناہ اس کو ملتا ہے. کتنا نقصان ہوا گانے کا، کتنا نقصان ہوا گانے کا. گانا سننے کا نقصان، سنانے کا نقصان، مر گیا تو پھر اس کے بعد اسی میں اٹھایا جائے گا. 3 نقصان. اس میں اگر شرکی الفاظ ہیں اور اس چیز کو آپ سن کر آپ بھٹک جاتے ہیں اس کا نقصان. آپ کے گانا سن کر اگر کوئی بھٹک جاتا ہے اس کا نقصان. اللہ اکبر. آئیے، ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد العزیٰ اس وقت وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ خاموش ہو کر چپکے سے قرآن کو سن رہے ہیں. اللہ اکبر. قرآن سن رہے، سنتے جا رہے ہیں اور یہ پڑھتے جا رہے. اور صحابی کا قرآن اتنے اچھے انداز میں پڑھتے تھے کہ اگر کوئی بھی سنے تو مزہ ہی آتا. سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، پڑھتے جب تھک گئے تو پھر قرآن کو پڑھنا بند کر دیا، رک گئے. عبد العزیٰ وہ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ صحابی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اتنے پیارے انداز میں آپ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بہت پسند آیا. اور یہ نوجوان ہے، نوجوان بولے تو چھوٹا بچہ ہے، اتنا جوانی کے مرحلے تک بھی صحیح نہیں پہنچا، لیکن ایمان دیکھیے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بہت پسند آیا، میں اور سننا چاہتا ہوں، مجھے اور سنائیے. اللہ اکبر. جوش دیکھیے. وہ صحابی سے کہتے ہیں میں اور سننا چاہتا ہوں، مجھے اور سنائیے. صحابی ان کو اور سنانا شروع کر دیتے قرآن.
سناتے 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 ان کے دل سے آواز نکل پڑتی ہے کہ یہ کیا ہے، میں بھی اس پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ کیا ہے؟ یہ کتاب کو ایسی کون سی کتاب ہے جس پر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں اور اتنا مزہ ہے، سن کر دل میں سکون مل رہا ہے؟ میں بھی اس پہ ایمان لانا چاہتا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں اچھا ایسی بات ہے، ایمان لانا ہے تو پھر مدینہ چلے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے ہیں، آپ وہاں جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لے لینا۔ وہ کہتے ٹھیک ہے۔ وہ گھر آتے ہیں اور وہ عبد العزیٰ جو ہے نا، وہ یتیم ہوتے ہیں، یتیم، ان کے باپ نہیں ہوتے۔ وہ آتے ہیں گھر آنے کے بعد ان کے چاچا سے کہتے ہیں، ان کے چاچا ان کی پرورش کیا کرتے تھے، ان کے چاچا سے کہتے ہیں کہ میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ چاچا کہتے کیوں؟ کیونکہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے ہیں، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام لانا چاہتا ہوں۔ چاچا کہتے اچھا تیری یہ مجال، کھاتا ہے تو میرا، پیتا ہے میرا، پہنتا ہے میرا، اب تو کسی اور کی بات مانے گا؟ کہتا ہے تو اگر تجھے جانا ہے تو شوق سے جا، میں تجھے روکوں گا نہیں، لیکن ایک پھوٹی کوڑی تک بھی نہیں ملنے والی۔ مدینہ مکہ فاصلہ کتنا ہے؟ سفر کے لیے کچھ ہونا تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ ہونا تھا، کچھ بھی نہیں دیا گیا کہ تجھے جانا ہے شوق سے جا، میں منع نہیں کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا، ایک پھوٹی کوڑی تک بھی نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر! لیکن ایمان کی محبت ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی نا۔ وہ کہتے ٹھیک ہے چاچا آپ مت دو، ٹھیک ہے، چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی تھوڑی دور جاتے ہیں کہ ان کے چاچا پھر سے آواز لگاتے ہیں، عبد العزیٰ سنو ادھر۔ عبد العزیٰ سن کر ان کے دل میں تھوڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ شاید کہ میرے چاچا کے دل میں محبت بیٹھ گئی ہوں گی، شاید کہ کچھ دیں گے، یہ سوچنے لگتے ہیں۔ آتے ہیں واپسی، اللہ اکبر! کہتے ہیں کہ یہ جو کپڑا پہن رکھا ہے نا، یہ کپڑا جو پہن رکھا ہے نا، یہ میرا ہے، اس کو بھی اتار۔ اللہ اکبر! یہ جو کپڑا پہن رکھا ہے یہ میرا ہے، اس کو بھی اتار، اگر تجھے جانا ہے شوق سے جا، میں روکوں گا نہیں، یہ جو کپڑا پہن رکھا ہے اس کو بھی اتار کے رکھ کر جا۔ اللہ اکبر! اس کو ننگا کر دیتے ہیں، برہنہ کر دیتے ہیں۔ ایسی حالت میں وہ امی کے پاس آتے ہیں، وہ سوچتے ہیں شاید کہ امی کچھ میری مدد کر دے۔ امی کے پاس آتے ہیں، امی دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ بیٹا یہ حالت کس نے کی، تو ننگا کیوں ہے؟ عبد العزیٰ کہتے ہیں کہ یہ چاچا نے کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، نبی کے ہاتھ پر اسلام کا بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ تو ماں کیا کہتی ہے، جب تیرے چاچا نے تجھے نکال دیا ہے تو یہاں پہ کیوں آیا؟ اللہ اکبر! دیکھیے اسلام کی محبت، دیکھیے بچے کے اندر محبت۔ تیرے چاچا نے تجھے نکال دیا ہے تو میرے پاس کیوں آیا؟ تجھے جانا چلے جا، ادھر کیوں آیا تو؟ اللہ اکبر! بیٹے عبد العزیٰ کہتے ہیں کہ اماں میں چلا جاؤں گا، لیکن ایک چادر دے دے جس سے اپنی میں شرمگاہ کو ڈھانک کر لوں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکوں، ایک چادر دے دے۔ ماں پیچھے سے، دروازے کے پیچھے سے ایک چادر کا ٹکڑا پھینک کر دے دیتے ہیں، اس چادر کو پھر 2 ٹکڑے کرتے ہیں اور اس کو ایک پہنتے ہیں اور اوڑھ کر پھر مدینہ چلے جاتے ہیں۔ مدینہ جا کر ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونے کے بعد سارا واقعہ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر اسلام کا بیعت کر لیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے ان کو ذو البدرین کا لقب عطا کر دیا تھا۔ تو میرے بھائیو یہ ہے اسلام کی محبت۔ اچھا یہ اسلام کی محبت جو دل میں بیٹھی کس کی وجہ سے، کس کے ذریعے؟ قرآن مجید کے ذریعے۔ قرآن مجید کے ذریعے اسلام کی محبت دل میں بیٹھ گئی۔ تو یہ ہے قرآن مجید جس کو پڑھ کر سن کر لوگ اسلام کی محبت ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص دل سے قرآن مجید کو سنتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2 میں کہ جب قرآن مجید، یہ قرآن ہے جو ایمان والے کے سامنے اگر پڑھی جائے، سنی جائے تو ان کا ایمان تازہ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو میرے بھائیو قرآن مجید ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ آئیے اور ایک دو واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ایک ہے اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ کے سردار تھے، اور مدینہ میں سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کے لیے کس صحابی کو بھیجا گیا تھا؟ کسی کو معلوم ہے کس صحابی کو بھیجا گیا تھا مدینہ میں سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کے لیے؟ وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جب مدینہ جاتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں تو اسد جو مدینہ کا ایک خاندان تھے، وہاں اس کے وہ سردار تھے، وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو؟
تم مدینے والے کو بھڑکا رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو, دین سے دور کر رہے ہو, کیوں ایسا کر رہے ہو, باز آ جاؤ نہیں تو پھر اس کا برا انجام ہوگا. مصعب بن عمیر کہتے ہیں ٹھیک ہے باز آ جاؤں گا, میں رک جاؤں گا, اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھو, اور اس کے بعد میں جو کچھ کہوں وہ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو مان لو, اور اگر پسند نہ آئے تو چھوڑ دو. اسد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ٹھیک ہے, اس میں کون سی بڑی بات ہے, اگر پسند آئے تو ٹھیک ہے میں لے لوں گا, اور اگر پسند نہ آئے تو میں نہیں لوں گا, یہ ٹھیک ہے. بیٹھتے ہیں, ان کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیتیں تلاوت کرتے ہیں. اللہ اکبر. وہ بھی ایسے ہی بے ساختہ چیخ پکارتے ہیں کہ یہ تو کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اسی وقت وہ اسلام میں داخل ہو جاتے, اور اکیلے نہیں داخل ہوتے, اس کے خاندان میں, اس کے سردار میں, اس کے رعایا میں جتنے لوگ تھے سب کو ایک ساتھ اسلام میں داخل کر دیتے. یہ ہے پاور قرآن کا, یہ ہے پاور. قرآن کا پاور دیکھنا ہے. آئیے قرآن کا پاور دکھاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما رہے ہیں, مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. لوگ کفار اعلان کر دیا کہ اگر جہاں بھی محمد کو ملے پکڑ کر لاؤ, جو اس کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا. زبردست انعام کا اعلان کر دیا, جو بھی اس کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا زیادہ انعام دیا جائے گا. اس انعام کے لالچ میں ایک صحابی بریدہ اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 70 آدمیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے. 70 آدمیوں کے ساتھ ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے. راستے میں ملاقات ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت عطا فرمائی. اللہ اکبر. قرآن مجید کی تلاوت ان کے سامنے کر دی. وہ تلاوت سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہو گئے. اللہ اکبر. اسی وقت 70 آدمیوں کے ساتھ وہ مسلمان ہو گئے. یہ ہے قرآن مجید کا پاور, یہ ہے قرآن مجید کا پاور. عتبہ جو مشرکین کا سردار تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد تم کیا کر رہے ہو, پورے مکہ والے, پوری دنیا والے کو تم بھڑکا رہے ہو, تم پوری دنیا والے کو دین سے دور کر رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو, باز آ جاؤ. اگر تمہیں پیسہ چاہیے میں تمہیں پیسہ دیتا ہوں, اگر تمہیں دولت چاہیے, بادشاہ چاہیے, میں تمہیں بادشاہ دے دیتا ہوں. آج جتنے میں ہم لوگ سردار مان لیں گے, پوری قوم تمہیں سردار مان لیں گے. تم یہی چاہتے ہو نا, سرداری چاہتے ہو, سرداری دے دیں گے. کیا چاہتے ہو تم, اچھی لڑکی چاہتے ہو جس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو, ٹھیک ہے وہ بھی دے دیں گے. تمہیں جو کچھ چاہیے وہ دے دیں گے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے اب خاموش ہو گئے, سنو میری بات سنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فصلت سورہ 41 کی آیت کچھ ابتدائی تلاوت ان کے سامنے کرتے ہیں. اللہ اکبر. اسی وقت وہ کیا کہتے ہیں, مسلمان تو نہیں ہوتے لیکن کیا کہتے ہیں, وہ اپنے قوم کی طرف جاتے اور کہتے ہیں کہ لوگوں میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا, اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, اس لیے یاد رکھو, سن لو, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو. اس کے ساتھ جنگ لڑ کر, ان کے ساتھ مقابلہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آخر میں تمہارا نقصان ہونے والا ہے. وہ سمجھ گیا تھا. انہوں نے کہا کہ چھوڑو ان کے حال پر, ان کو ان کے ساتھ مقابلہ مت کرو. یہ قرآن کا پاور, یہ ہے قرآن کا پاور. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو نبی کا دور تھا نا, اب کون سا نبی ہے, یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اب کون سا نبی ہے جس سے قرآن مجید, جو قرآن مجید کو پڑھ کر کیا اسلام میں آ جائیں گے, اب کون سا نبی ہے. تو میرے بھائی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک وہی دور چلا رہا ہے, بدلنے والا نہیں ہے. ابھی بھی قرآن مجید سے لوگ ہدایت پا سکتے ہیں. اگر ہم دور جدید کے کچھ مثال دیں گے تو سنیے. مثال ایک ہے ابراہیم خلیل احمد, جو عیسائی تھے, عیسائی پادری اور اسلام کے کٹر دشمن تھے. جب انہوں نے قرآن مجید کو مطالعہ کرنا شروع کیا باریکی کے ساتھ, تو انہوں نے بھی اسلام کو قبول کرنے پر مجبور ہو. یہ دور جدید کا ہے, اور سن 1380 کی یہ بات ہے. دور جدید, اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. اور آئیے اور دیکھتے ہیں, ایک ہے ایتن دانیہ, فرانس کی ایتن دانیہ, قرآن مجید کو سن کر اسلام قبول کر لیتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر گریویا ایک قرآن مجید کو سن کر جب اس میں وہ ریسرچ کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں سائنسی معجزات کیا کیا ہے, وہ دیکھتے ہیں, جب وہ سائنسی معجزات کو پا لیتے ہیں تو اس وقت وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ میں نے اسلام اس لیے قبول کیا کیونکہ میں نے قرآن مجید کے اندر جو بھی سائنسی چیز دیکھی ہے اور مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے, کیونکہ اس وقت نبی کے زمانے میں نہ ہی کوئی یونیورسٹی تھی, نہ ہی کوئی کالج تھی, اور نہ ہی کوئی ٹیچر تھے. جب یہ سب چیز ہے ہی نہیں تو پھر کہاں سے, اس کے مطلب یہ اللہ کی طرف سے ہی کلام, اس وقت وہ اسلام
قبول کر لیتے میرے بھائی. یہ کیا ہے؟ یہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید ہے یہ. اس قرآن مجید سے لوگ کیا کریں؟ ہدایت پا رہے ہیں. تو ہم اور آپ کیوں نہیں پا سکتے ہدایت؟ ہم اور آپ ہدایت کیوں نہیں پا سکتے قرآن سے؟ اور ہم اور آپ ہدایت کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ہم اور آپ ہدایت کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے نہیں پا رہے کیونکہ ہم نے قرآن کو جانا نہیں. اس لیے نہیں پا رہے کیونکہ ہم نے قرآن کو طاقوں میں سجا کے رکھا ہے. قرآن کو پڑھنے کی چیز ہے. قرآن کا مطلب یہ بہت زیادہ پڑھنے والی کتاب. قرآن مجید کا اگر ہم ترجمہ دیکھیں گے معنی یہ ملتا ہے کہ بہت زیادہ پڑھنے والی کتاب. لیکن افسوس ہم پڑھتے ہیں کیا قرآن کو؟ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم سیکھتے ہیں. اگر نہیں جانتے تو اس کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں سیکھنے کے لیے کہ نہیں مجھے قرآن سیکھنا ہے. کیوں نہیں سیکھنا ہے؟ وہ ہماری کتاب نہیں ہے, دھارمک کتاب نہیں ہے. اسی وجہ سے آج قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے آج کیا کر رہے ہیں لوگ؟ ڈاکہ ڈال رہے ہیں قرآن مجید پر. کیوں؟ قرآن مجید سے دور ہو گئے. جب قرآن مجید سے مسلمان دور ہو جائیں گے تو کوئی اور حافظ پر نہیں ہوگا. اب مثال کے طور پر آپ کے گھر میں خزانہ رکھا ہے. آپ کے گھر میں خزانہ رکھا ہے. اب خزانے کو دیکھنے کے لیے, دیکھ بھال کرنے کے لیے کسی چوکیدار کو رکھیں گے نہیں نا؟ رکھیں گے نا. اور جب اس چوکیدار کو رکھیں گے, جب تک وہ چوکیدار وہاں پر ہے تب تک خزانہ محفوظ ہے. اگر وہ چوکیدار چلے گئے تو خزانہ محفوظ رہے گا, کوئی اور دشمن اس پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا. قرآن مجید خزانہ ہے اور یہ مسلمان اس کے چوکیدار ہیں. لیکن یہ چوکیداری صحیح سے نہیں نبھا رہے, اپنی ڈیوٹی صحیح سے نہیں نبھا رہے. یہ کیا ہے؟ قرآن مجید سے دور بھاگ رہے, قرآن مجید سے دور بھاگ رہے. تو پھر جو دشمن ہے اس پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. قرآن مجید تو ہدایت ہے, رحمت ہے. رحمت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے بارے میں کہا رحمت ہے یہ. لیکن آج دنیا والے اس کو زحمت بنا کر پیش کر رہے ہیں. دنیا والے اس کو کس نگاہ سے قرآن مجید کو دیکھ رہے ہیں؟ اس قرآن مجید کو اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ قرآن آدمت پھیلاتا ہے. اللہ اکبر, قرآن آدمت پھیلاتا ہے. اس نگاہ سے قرآن مجید کو دیکھا جا رہا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کیونکہ ہم قرآن مجید سے دور ہو گئے. قرآن مجید نے جو ہمیں تعلیم دی تھی پیار و محبت کی, اس تعلیم سے دور ہو گئے اور اس کو پریکٹیکل عمل نہ کر کے ہم نے مغربی تہذیب کو اپنا لیا. اور مغربی تہذیب میں تو یہ سب چیزیں ہیں نا, آتنکی اور یہ چیزیں, ساری چیزیں مغربی تہذیب میں ہیں, اور بے حیائی ساری چیزیں مغربی تہذیب میں. جب مسلمان بھی اس چیز کو اپنا لیا تو پھر جو غیر ہیں, قرآن کے دشمن ہیں, وہ کیا سمجھنے لگے یہ کیا ہے؟ قرآن ہے, جس کی بدولت آج مسلمان ایسا ہو گئے. قرآن ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس کو قرآن سے دور کر دو. کبھی قرآن مجید کے اوپر قرآن مجید کے 26 آیتوں پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا, کبھی نماز کے اوپر پابندی لگا دی, کبھی ابھی حجاب کے اوپر پابندی. یہ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کر لی. اگر ہم قرآن مجید کو صحیح سے سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا آپ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا. یہ ہے قرآن مجید کا پاور, اور یہی قرآن مجید کا پاور تھا جو پوری دنیا میں مسلمان حکومت کرے. یہی قرآن مجید کا پاور تھا. آج ہم محکوم کیوں ہیں؟ حکومت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اور ہاتھ میں نہیں ہے پھر بھی آج چاروں طرف سب سے زیادہ مظلوم اگر کوئی قوم نظر آتی ہے تو مسلمان ہے. سب سے زیادہ اگر کسی کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے تو مسلمان ہے. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کر لی. سب سے زیادہ مظلوم قوم مسلمان, سب سے زیادہ مظلوم. جدھر بھی دیکھیے چاروں طرف, آپ پولیٹیکل چیز میں لیجئے, ایجوکیشن میں لیجئے, کسی بھی فیلڈ میں لیجئے, ہر فیلڈ میں مسلمان مظلوم نظر آتے ہیں. مسلمان کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے, مسلمان کو حکومت کے سطح پر نہیں بیٹھنے دیا جا رہا ہے, اور مسلمانوں کو پولیٹیکل چیز میں کچھ بھی حصہ نہیں دیا نہیں جا رہا ہے. کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تمہیں فلاح و بہبود چاہیے, اگر حکومت چاہیے تو کیا کرو؟ پہلے سورہ النساء کی آیت ہے کہ کیا کرو؟ سب سے پہلے تم مومن بن جاؤ. اور مومن کب بنو گے؟ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ مومن بن جاؤ اور اسلام میں مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ. مکمل طریقہ, شیطان کی پیروی نہ کرو. شیطان تمہارا خدا ہوا دشمن ہے, لیکن افسوس ہم دشمن کو دوست سمجھ رہے ہیں, اور جو دوست ہے اس سے بھاگ رہے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. تو اس وجہ سے کیا ہے, آج ہمارے اوپر جو چھوٹی قوم تھی, جس کے اوپر کچھ پاور نہیں تھی, وہ آج ہمارے اوپر حاوی ہے. یہی وجہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں,
قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں. آخر قرآن مجید میں ہمیں کون سا ایسا پیغام دینا چاہتا ہے، اس کو سمجھیے، اس کو سمجھیے. جب ہم قرآن مجید کو سمجھنا شروع کر دیں گے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، جب پریکٹیکل عمل کریں گے تو پوری دنیا پھر آپ کو دیکھ کر آپ کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں. اگر قرآن مجید کو یوں ہی چھوڑ دیں گے تو یاد رکھو پھر کوئی غیر اس کو لے جائے گا اور اس کا یوں ہی تباہ و برباد کر دے گا. اللہ رب العالمین قرآن مجید کی حفاظت کرنے والا ہے، ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.